السلام علیکم. ہاں جی، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیر عافیت سے ہوں گے. اچھا جی، تو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی اپڈیٹ کے ساتھ. رات کو مجھے جیسے ہی پتہ چلا کہ ناردرن ایریاز میں اسپیشلی ناران کاغان اور سری پائی میں سنو فال ہوئی ہے، تو بس وہیں پھر پلان کر لیا گیا کہ صبح جانا ہے. اس وقت آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ پائی ٹریک ہے، سری پائی ٹریک. شوگران سے آگے ہے، جنگلوں کے بیچوں بیچ بل کھاتی ہوئی سڑک جو شوگران سے پائی تک ٹوٹلی 8 کلومیٹر کا ٹریک بنتا ہے. سری پائی کی طرف ہمارا سفر جاری و ساری ہے اور جنگل کے بیچوں بیچ ہماری جیپ بل کھاتی ہوئی روڈ پہ ہچکولے کھاتی ہوئی اپنی منزل کی جانب پڑ رہی ہے. ویسے سے آج کی الغار نے شوگران کو تو بہت بدل کے رکھ دیا ہے، لیکن اس کا جنگل اب بھی ویسا ہی گھنا اور پراسرار ہے. یہاں کے جنگل میں اب بھی ہمیشہ سے موجودہ لکڑی کی وہی مسور کھن خوشبو رچی بسی ہوئی ہے جو اس کا خاصہ ہے. شوگران کا جنگل اب بھی اپنے آپ میں اسرار و رموز رکھتا ہے. یہ ایسا جنگل بالکل نہیں جہاں سے آپ لاپرواہی سے بغیر کچھ کہیں یا سنیں گزر جائیں. اس کے اشجار باقاعدہ آپ سے کلام کرتے ہیں، بشرطے کہ آپ گونگے بہرے نہ ہوں. ان بید بھرے گھنے درختوں کے بیچوں بیچ جو چپ چاپ خاموش پگڈنڈیاں گزرتی ہیں وہ دراصل اتنی خاموش نہیں ہوتی. اگر آپ کسی دن صبح سویرے اس جنگل کی سیر کو نکلیں تو آپ کو ایک جیتا جاگتا زندگی سے بھرپور جنگل ملے گا اور خوش الحان پرندے اپنے خالق کی حمد و ثنا میں مصروف نظر آئیں گے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آوازوں پہ کان دھریں یا نہ دھریں اور یہ بولی آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ویسے اس بولی کو سمجھنے کے لیے نا آپ کا فلسفر ہونا بالکل بھی ضروری نہیں اور نہ ہی کسی خاص لینگویج کورس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک فطرت پسند ادیب کی بڑی خوبصورت سی ایک بات ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. کیا خوبصورت کہا انہوں نے. کہتے ہیں کہ جنگل کا سفر دراصل اپنی روح کے اندر کا سفر ہے. اگر جنگل گھر لگنے لگے تو انسان بہت امیر ہو جاتا ہے اور کبھی بے گھر نہیں ہو سکتا. اور واقعی بس ضرورت اس عمل کی ہے کہ اپنے آپ کو جنگل میں گم کرنا ہے، جنگل کی باریکیوں کو سمجھنا ہے. سفر بڑا خوشگوار تھا، ہلکا ہلکا میوزک انجوائے کرتے ہوئے خوش گپیوں میں اور ماحول کو انجوائے کرتے ہوئے جا رہے تھے. اور جیسے جیسے ہم اوپر جا رہے تھے پائے کے قریب تر ہو رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہی جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے کہ سنو بڑھ رہی تھی
اور ہمارے اطراف میں موجودہ جو زمین ہے وہ وائٹ چادر بچھی ہوئی نظر آ رہی تھی کہیں کہیں. ہاں روڈ کلیئر تھا. اس کی ریزن یہ ہے رات تو یہی پلان تھا کہ صبح ارلی مارننگ نکلنا ہے تاکہ صبح سویرے پہنچ کے اور سب سے پہلے پہنچنا چاہیے اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا بٹ ہمیشہ کی طرح لیٹ تھے. ہم سے پہلے کافی ساری جیپس جو ہیں وہ چوگران سے سری پائے ہو کے واپس بھی جا چکی تھی اور جس کی وجہ سے سری پائے ٹریک سنو سے خالی تھا. اور فائنلی ہم پائے پہ پہنچ گئے. یہ رہا پائے کے سامنے کا ویو. پہاڑوں کا دلکش اور حسین مناظر. کافی تعداد میں سے آئے ہوئے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں سنو فال کو. السلام علیکم. جس وقت میں موجود ہوں ہم وادی کغان کے دلکش اور مشہور سیاحتی مقام پائی میڈو پہ. میں آپ کو دکھاتا چلوں لاسٹ نائٹ جو سنو فال کے مناظر. پائی میں کوئی پراپر ہوٹل تو نہیں ہے لیکن گرمیوں میں چند عارضی خیمہ ہوٹل وجود میں آ جاتے ہیں. خیمہ ہوٹلوں کا بیس کیمپ جو ہے اوپر پائی بلندی پہ لگائے جاتے ہیں جہاں بہت سی کرسیاں رکھ کر ان پر چھتیاں نصب کی جاتی ہیں. یہاں مقامی زراعت کھوکھے لگا کر اور پھر آپ کو یہاں پہ ضرورت کی چیزیں مل ہی جاتی ہیں یعنی کہ کولڈ ڈرنکس, پانی کی بوتلیں, چپس اور نمکو بسکٹس وغیرہ. اور کھانے کے حوالے سے دیکھا جائے تو چائے, پکوڑے, کڑھائی دال سبزی جو ہے عام ہے وہ یہاں پہ آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے. سری اور پایا کے نام ایسے ہیں کہ اکثر لوگ تجسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو بھوک لگنے لگتی ہے اور خاص طور پر لوریوں کے منہ میں تو پانی آ جاتا ہے. لیکن اس سری اور پائی کی وجہ تسمیہ کے بارے میں ایک بار پھر وہی سنتا جا سر دھنتا جا والا فارمولہ اپلائی ہوتا ہے یعنی کہ جتنے منہ اتنی باتیں. خیر سب روایات کا ذکر کرنا تو وقت کا ضیاع ہوگا. ایک دلچسپ کہانی ہے وہ میں آپ کو ضرور سناتا چلوں گا کہ کہتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے یہاں ایک شیر نے ایک بکرے کو مار دیا اور اس بکرے کی سری جہاں سے ملی تھی اس جگہ کا نام سری رکھ دیا گیا اور بکرے کے پائے ظاہر ہے پائے سے ملے تھے اس لیے وہ پایا کہلایا. شکر ہے کہ شہر نے باقی بکرا کھا لیا ورنہ آس پاس کی جگہوں کے بہت عجیب و غریب نام سننے کو ملتے جو کہ چانپیں, گردے اور الگ الگ قسم کے ہوتے. پائی میڈو سے ہم آگے جا رہے ہیں. پائی پیک پہ پہنچ گئے اور پائی اور وہاں سے مکر ٹاپ دیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ہائیک کرنی پڑتی ہے تو ہم جا رہے ہیں ادھر. چند منظر صرف ہمارا گردوں کے لیے تخلیق کی ہیں. کچھ دنیائیں صرف خانہ بدوشوں کے لیے بنائی گئی ہیں. کچھ ہوائیں صرف ان جسموں کو چھونے کے لیے بنائی ہیں جن کے دماغ میں آوارگی کا فطور ہوتا ہے.
روزانہ ایک ہی بستر سے اٹھنے والے یہ کیا جانیں کہ کسی اجنبی وادی میں جب ایک آوارہ گرد شب بسری کے بعد صبح جب باہر آتا ہے تو اس کے سامنے ایک ایسا منظر ہوتا ہے جو وہ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھتا ہے، اور یہ وہی منظر ہوتا ہے جو مالک نے صرف اس کے لیے ایک لمحے کے لیے تخلیق کیا ہوتا ہے۔ آوارہ بادلوں اور دھلے ہوئے موسموں کی سرزمین میں بلندی، بارش، دھوپ، فضا، دھنک سبزہ اور لاسٹ نائٹ کی جو برف باری ہوئی ہے اس نے ساری زمین کو ایک سفید چادر سے ڈھانپ دیا۔ تو یہ سارے منظر آپس میں جو گتھم گتھائیں کے بے ہنگم ہونے کے بجائے ایک دل ربا تصویر پیش کرتے ہیں۔ اور بقول منیر نیازی، بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو تو اس کے لیے پایا موزوں جگہ ہے۔ پائے میڈو پہ تازہ سنو فال اور ہمارے قدموں کے نشان جو بتا رہے تھے کہ ہم سے پہلے ابھی یہاں کوئی نہیں آیا۔ سردی بڑھ گئی ہے اور خوش قسمتی سے ویدر بھی بہت اچھا ہے۔ مکڑا کی چوٹی پرجمان ہے اپنی ساری شان و شوکت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ سراؤنڈنگ میں باقی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں۔ پائی کی وسطی افلاک کا مشاہدہ کرنے یہاں ہر سال ہزاروں سے آتے ہیں، اور اصل فلم دیکھنے کے بجائے صرف ٹریلر دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں جیپوں میں آ کر 2-3 گھنٹے گزار کر چلے جانا ناانصافی ہے، اور یہ ناانصافی ہم پائی کے ساتھ نہیں بلکہ ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ پائی کی اصل خوبصورتی کی اصل جھلک دیکھنے کے لیے یہاں کے صبح و شام کا مشاہدہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پائی کے موسم سردیوں میں انتہائی سرد اور ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ یا موسم سرما میں شدید برفباری ہوتی ہے، اور جب بارشیں برف کی چادر اوڑھ لیتی ہے تو ایسے میں یہاں کی خوبصورتی کی بات ہی کچھ الگ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا سفر جاری ہے پائی میڈو کی طرف۔ بیچ میں تھوڑا سا پتھریلا راستہ ضرور آتا ہے۔ بٹ وہ کہتے ہیں نا، منزلیں جو ہیں ہمیشہ مشکلوں کی بات ہوتی ہیں۔ ہمارا واپسی کا جو سفر ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اچھا، پائے سے واپس جانے کے لیے 2 ٹریک ہیں۔ ایک یہ ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں، یہ سیدھا آپ کو آپ کی گاڑی تک لے جائے گا، اینڈ سیکنڈ ون جو ہے وہ پہاڑی سے اوپر سے جا رہے ہیں۔
دور ان پہاڑیوں میں کچھ تو بستا ہے، وہیں میرے سکون کا رستہ ہے، جہاں نہ کوئی تکرار ہے نہ انکار ہے، جہاں صرف پیار